بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، اپنے اس پروگرام میں ہم میچ کرتے ہیں معلومات کو، ان معلومات کو جو ہمیں حاصل ہوئیں ہمارے مذاہب سے، کمپیئر کرتے ہیں ان معلومات کو اور منطبق کرتے ہیں ان کو آج کی اس ماڈرن انفارمیشن سے جو ہمیں انسان کی برس ہا برس کی ترقی اور جستجو سے حاصل ہوئی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں جس موضوع گفتگو کا چناؤ کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس نے انسان کو ہزاروں سال سے پریشان کیا ہوا ہے اور حیران کیا ہوا ہے۔ پریشانی اس حوالے سے کہ اس موضوع کے حوالے سے انسان کے پاس صرف ادھر ادھر سے معلومات موجود ہیں اور کئی ڈومینز میں معلومات موجود ہیں، لیکن کوئی حتمی طریقہ اب تک ایسا دریافت نہیں ہو سکا ہے کہ جس سے اس موضوع کے حوالے سے کسی بھی طرح کی معلومات کو کوانٹیفائی کیا جا سکے۔ حیران اس حوالے سے کہ انسان اپنے دماغ کی صلاحیتوں کو اب تک ڈسکور کرتا چلا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جس موضوع پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے حوالے سے جب انسان اپنی تحقیق کو آگے بڑھاتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت اس نے اب تک کچھ بھی نہیں جانا۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے خوابوں پہ۔ ناظرین، ویبسٹر ڈکشنری میں خواب کی تعریف اس طرح سے کی ہوئی ہے کہ ایک سوتے ہوئے شخص کے دماغ میں پیدا ہونے والے احساسات، خیالات اور تصویریں۔ خوابوں میں ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں، کسی سے بھی مل سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو حقیقت میں کرنا ہمارے لیے محال ہے یا ناممکن ہے، اسے خواب میں کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ہم خوابوں کو یوں دیکھ سکتے ہیں جس طرح ٹرین میں سوار ایک مسافر ہے، ٹرین جہاں جہاں سے گزرتی ہے ایک نیا منظر، ایک نئی تصویر اس کے سامنے آتی جاتی ہے، اور اس مسافر کے سامنے مناظر اور تصاویر تو ہیں، لیکن ٹرین کے راستے پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آزادی، طاقت، اختیار کا احساس اور ایٹ دا سیم ٹائم ان سب کا فقدان خوابوں کا حصہ ہوتی ہے۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ خوابوں سے جن لوگوں نے بھی آئیڈیاز اور ویژنز حاصل کیے وہ اپنے اپنے دور کے غیر معمولی لوگ تھے۔ آرٹسٹ نے خوابوں کے ذریعے مصوری کی، شاعروں نے شاعری کی، انجینئرز نے مشینز بنائیں، آرکیٹیکٹس نے بلڈنگز تعمیر کی، میوزیشنز نے نئے میوزکس بنائے، اور میتھمیٹیشنز نے نئے نئے فارمولا بنائے، اور ان سب میں جو کامن بات ہے وہ یہ ہے کہ کئی بار ان تمام حضرات نے اپنی ریسرچ میں خوابوں کا سہارا لیا۔ ناظرین، خواب تو ہر دور کا انسان ہی دیکھتا رہا ہے، مگر خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جو ہمیں ریکارڈڈ ڈیٹا ملتا ہے وہ 4000 قبل مسیح کے مٹی اور پتھروں کے ٹکڑوں پر ملتا ہے۔ لوگ اس زمانے میں خواب اور زندگی میں فرق کرنے سے قاصر ہوتے تھے، یا پھر بسا اوقات جان بوجھ کر یہ فرق نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ خوابوں کی دنیا حقیقی دنیا کی ہی ایک ایکسٹینشن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ دنیا یعنی خوابوں کی دنیا حقیقی دنیا سے زیادہ طاقتور اور زیادہ پراسرار ہے۔ ناظرین، گریکس اور رومنز خوابوں کو مذہبی تناظر میں دیکھتے تھے۔ کچھ کا خیال تھا کہ خدا کی طرف سے پیغام ہیں جو خوابوں میں آتے ہیں، کچھ کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ پیغام ان کے مرے ہوئے آباء و اجداد کی طرف سے بھی ہوتے ہیں جو وہ اپنے خوابوں میں دیکھتے ہیں۔ اس زمانے میں یعنی گریکس اور رومنز کے زمانے میں لوگ اپنی زندگیوں کے فیصلے خوابوں سے کرتے تھے۔ خواب اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ مستقبل کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ خواب دیکھنے کے لیے مخصوص عبادت گاہیں بنائی گئی تھیں، اور سیاسی اور عسکری فیصلے یعنی پولیٹیکل اور وار بیسڈ ڈیسیشنز بھی خوابوں کی بنیاد پر کیے جاتے تھے، اور حد اس بات کی یہ تھی کہ جنگوں میں بادشاہوں کے ساتھ خوابوں کی تعبیر بتانے والے حضرات موجود ہوتے تھے۔ ناظرین، ہیلینسٹک پیریڈ میں ایسے ٹیمپلز کا ہمیں وجود ملتا ہے جن کو ایسیلیپینز کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مندر ہیں، یہ وہ عبادت گاہیں ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں بیمار لوگوں کو رکھا جاتا تھا، اور پھر دواؤں کے ذریعے ان کو خواب دیکھنے پر مائل کیا جاتا تھا، اور پھر ان خوابوں کے ذریعے ان کا علاج کیا جاتا تھا۔
عہد قدیم میں جب ہم ایجپٹ کی تہذیب کو دیکھتے ہیں، قدیم مصری تہذیب کو، تو یہاں ہمیں پادری نظر آتے ہیں جو خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ قدیم مصری تہذیب میں ہمیں ڈریمز کا ریکارڈ ملتا ہے، ایجپٹ کا وہ مشہور رائٹنگ کا سسٹم جس کو ہیروگرافکس کہا جاتا ہے، اور اس ریکارڈ کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں جن لوگوں کو صاف شفاف خواب آتے تھے، ویوڈ ڈریمز آتے تھے، ایسے لوگوں کو خاص سمجھا جاتا تھا۔ خوابوں کی تعبیر کرنے والے لوگ خدا کی طرف سے انعام یافتہ سمجھے جاتے تھے۔ چائنیز کلچر میں کہا جاتا ہے کہ روح جسم کو چھوڑ کر کسی اور دنیا میں چلی جاتی ہے اور اس کیفیت کو خواب کہا جاتا ہے۔ مگر چائنیز کلچر میں ایک عجیب میتھولوجی ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ جو شخص خواب دیکھ رہا ہو اس کو یکلخت جھنجھوڑ کر اگر آپ بیدار کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس نہ آ پائے، اور لہٰذا یہ پریکٹس چائنیز میتھولوجی میں خطرناک سمجھی جاتی ہے، یعنی کسی خوابیدہ شخص کو یکلخت بیدار کر دینا۔ اور عجیب سی بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے آج کے ماڈرن دور میں بھی چائنا کے اندر بعض لوگ الارم والی گھڑیوں کو، الارم کلاکس کو صحیح نہیں سمجھتے اور ان سے محتاط رہنے کو کہتے ہیں۔ ناظرین، چائنیز کلچر میں اور اس کے ساتھ ساتھ نیٹو امریکن کلچر میں، اس کے ساتھ ساتھ میکسیکن کلچر میں یہ خیال بھی پایا جاتا ہے کہ آباء و اجداد لوگوں کے مرنے کے بعد ان کی خوابوں میں پھول اور پودوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، لہٰذا جب بھی کسی خواب میں یہ لوگ پھول اور پودے دیکھتے ہیں تو یہ اس خواب کی تعبیر میں یہ کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ کون سے ان کے جد امجد تھے جو اس خواب میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ ناظرین، مڈل ایجز میں خواب کو زیادہ تر شیطانی معاملہ سمجھا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ خوابوں کے ذریعے شیطان انسان کے ذہن پر قبضہ کر لیتا ہے۔ ایشینٹ ہسٹری میں ہمیں ایجپشن ڈریمز کا ایک ریکارڈ ملتا ہے، ایک دستاویز ملتی ہے جس کو چیسٹر بیٹی پیپرس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انڈیا میں ہمیں 5th سینچری BC میں اتھروا ویدا کے اندر خوابوں کی ہمیں تفصیل ملتی ہے، دستاویزات ملتی ہیں، اور قدیم بیبیلون میں، بابل کی تہذیب میں ہمیں نینوا کے شہر میں خوابوں کی ایک گائیڈ ملی ہے جو کہ اس وقت کے بادشاہ جس کا نام اشور بنیپال بتایا جاتا ہے اس کی لائبریری سے کچھ صحیفے، کچھ چیزیں ہمیں ملی جن کو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اس زمانے کے اوتھینٹک ڈاکیومنٹس تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ مختصر سا ہسٹوریکل ڈیٹا تھا جو میں نے آپ کو خوابوں کے حوالے سے پیش کیا۔ باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کریں گے اس موضوع پر، اس کی لینتھ اور بریتھ دونوں ہی بہت ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے ممتاز اسکالرز اپنے اپنے ڈومینز میں موجود ہیں، گفتگو کریں گے ان سے۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم خوابوں کے حوالے سے آج کے اس اوپننگ پروگرام میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ممتاز شرکائے گفتگو۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ محمد منیب قدوائی صاحب، کارپوریٹ ٹرینر ہیں، آتھر ہیں، کوچ ہیں، اور مائنڈ سائنسز آپ کا مخصوص ایریا ہے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر حیدر رضوی صاحب، an expert in clinical psychology، اور آپ ایسوسیٹڈ ہیں، منسلک ہیں کراچی یونیورسٹی سے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ MA خان نوری صاحب، اکلٹ سائنسز اور روحانیت کے ماہر۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب، اکلٹ سائنسز کے ماہر، ایسٹرالوجی، پامسٹری، نیومرولوجی پر آپ کے آرٹیکلز پبلش ہوتے رہتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ممتاز کرسچن اسکالر جناب ریورنڈ کرسٹوفر ہاک، ایسوسیٹڈ ود سینٹ تھامسز تھیولوجیکل کالج۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر وجاہت اقبال خان صاحب، آپ سائیکیاٹرسٹ ہیں اور کاؤنسلر ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ممتاز ریلیجس اسکالر ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد فرید الدین صاحب، میڈیکل پریکٹیشنر ہیں، آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ ویلکم آل آف یو ٹو دا پروگرام۔ ناظرین، ڈریمز کے حوالے سے کئی ڈائمنشنز ہیں جو ہم اپنے اس سیکوینس آف پروگرامز میں جن کو ڈسکس کریں گے۔
ٹو بگن دا ڈسکشن ایک کوٹیشن ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. کہا جاتا ہے کہ ڈریمز آر واٹ یور مائنڈ ڈز وین یو ڈو ناٹ کنٹرول اٹ. یعنی خواب وہ اعمال ہیں جو آپ کا دماغ اس وقت کرتا ہے جب آپ کے پاس اپنے دماغ کا کنٹرول نہیں ہوتا. منیب قدوائی صاحب یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ جی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے ڈیفینیشن دی تھی شروع میں انٹرو میں کہ خواب جو ہے وہ بیسکلی نیند کے سٹیٹ میں جب آپ کنٹرول میں نہیں ہوتے، حالانکہ اس کی بھی قسمیں ہیں جو ہم آگے جا کے اس کو ڈسکس کریں گے. عام فہم الفاظ میں یہ جو ڈفرینشیٹ کرتا ہے ویکنگ ڈریم اور سلیپنگ ڈریم میں وہ یہی بات ہے. ٹھیک ہے کہ سلیپنگ ڈریم میں آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا علاوہ لوسڈ ڈریمنگ کے جس میں کہ آپ ٹھیک ہے کر سکتے ہیں. ٹائپس پہ تو ہم ظاہر جائیں گے. اب یہ دلچسپ بات یہی ہے کہ اگر ہم برین ویو لیولز کو سمجھیں، جس طرح ابھی ہم سب کانشیس سٹیٹ میں ہیں، یہ گاما سٹیٹ جس کو ہائٹن کانشیسنس کہتے ہیں، ہمارا الرٹنس از ایٹ اٹس پیک. ٹھیک ہم اویک ہیں ہائٹنڈ کانشیسنس کے ساتھ. اسی طرح پھر نیکسٹ لیول ہمارا بیٹا آتا ہے، پھر الفا ہے، پھر تھیٹا ہے، پھر ڈیلٹا ہے. اور اس میں جو سائیکل پر سیکنڈ برین ویوز ہوتی ہیں آسکیلیشنز کی، اس کے تحت جب ہم بالکل ڈیلٹا میں چلے جاتے ہیں تو ہماری کانشیسنس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا یہ ظاہر ہے برین ویوز پہ تو ہم تفصیلی ڈسکشن کریں گے، لیکن آپ کی بات سے جو کلو مجھے ملا وہ یہ کہ کانشیس لیول جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہم بیسکلی اس کیفیت کی بات کر رہے ہیں جس وقت ہم شعور میں جی شعوری کیفیت میں. ڈاکٹر صاحب سائیکالوجی ہمیں کیا بتاتی ہے یہ شعور، لاشعور، تحت الشعور؟ میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں ان دا سینس کہ یہ واضح ہو پہلے کہ جس چیز کو ہم خواب دیکھنے کا عمل کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ان سٹیٹس کے درمیان کہیں موجود ہے، تو یہ سٹیٹس ہیں کیا پہلے دماغ کی؟ شعور ہم کہتے کس کو ہیں مثال کے طور پر؟ شعور جو ہے وہ کیفیت ہے اس میں ہم اپنے اعمال سے اور حرکات اور افعال سے آگاہ ہوتے ہیں. جیسے انہوں نے مثال دی کہ اس وقت ہم شعوری کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو تحت شعور ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم یاد کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے ذہن میں وہ چیزیں جو ہمیں بعد میں استعمال میں لے کے آنی ہے، کسی دوست کی برتھ ڈے ہے یا ویڈنگ اینیورسری ڈیٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے، وہ تحت شعور میں جا کے جمع ہو جاتی ہے. اور جب ہم اسے ریکال کرنا چاہیں تو تحت شعور سے وہ شعور میں آ سکتی ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں کہ جو اس کی ایکسپلینیشن کافی ہے، لیکن ان شارٹ جو ناآسودہ خواہشات اور جو تمنائیں آرزویں جو پوری نہیں ہو سکیں وہ لاشعور میں جا کے جمع ہو جاتی ہیں. اچھا اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سلپ آف ٹنگ، وہ بھی لاشعوری فینومینن ہے، اور دوسری جو ہے وہ خواب. تو خواب جو ہے ناآسودہ خواہشات، تمنائیں، آرزویں ان جو پوری نہیں ہو سکیں ان کی تکمیل کا ایک بالواسطہ طریقہ ہے گا. اچھا یہ تو آپ نے جو بات کی ہے فرائڈ کی پوری تھیوری ہے اور اس پہ ہم آپ سے، لیکن فرائڈ نے ہی لاشعور کا پہلو دیا، اس وجہ سے میں نے فرائڈ کا یہاں پہ ایک سوال آتا ہے. میں ڈاکٹر عامر محمدی صاحب کی طرف جانا ہوں گا. سر شعور عام فہم الفاظ میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سزا اور جزا کا تعلق پھر صرف شعور سے ہوا اور تحت الشعور اور لاشعور اس سے مبرہ ہیں، اس طرح کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعور آپ کا وہ وجدان ہے جس میں رہتے ہوئے آپ اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہوئے کوئی عمل کرتے ہیں، جبکہ لاشعور تو دراصل وہ ایک کارخانہ ہے یا ایک اسٹور روم ہے کہ جس میں آپ کی تمام تر خواہشات، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، تمنائیں، آرزویں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام آپ کا وہ ڈیٹا جو آپ دیکھ رہے ہیں، جی جو سن رہے ہیں، وہ سب اس میں محفوظ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس میں ترتیب نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے، لیکن بہرحال محفوظ ہو رہا ہے جیسے گھر میں اسٹور. جی بالکل. اور انسانی زندگی پر سب سے زیادہ اثر یہی لاشعور ڈال رہا ہے. تو اس لاشعور سے ہٹ کر شعور کو اپنی کمان دینا، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہر مذہب نے اسی طرف توجہ دلائی ہے، کیونکہ ایک بچہ ہے وہ اس وقت تک معصوم ہے جب تک وہ شعور پر نہیں پہنچتا. بعین ہی ایک ایسا شخص جو مجنون ہے وہ اس وقت تک مرفوع القلم ہے جب تک وہ صحیح الحالت نہیں ہو جاتا. اور اسی طرح حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ ایک ایسا شخص جو سو رہا ہے وہ بھی مرفوع القلم ہے.
ایون یہ کہ اگر سوتے ہوئے اس کی نماز بھی نکل جاتی ہے، یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کر کوشش کر رہا ہو، لیکن غفلت سے یا ایک مجبوری کی بنا پر، تو بھی وہ مرفوع القلم ہے جب تک وہ جاگ نہیں جاتا۔ گرفت پھر ان چیزوں پہ ہوئی جو شعوری حالت میں ہم کر رہے ہیں۔ بالکل، اور قرآن کریم نے یہ بھی کہا ہے نا کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری باتوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، تو یقیناً وہ وہی ہوتی ہیں جو لاشعوری طور پر سرزد ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا تو ڈاکٹر فرید، اس سے تو پھر ایک اینگل اور نکلا جو ان کی بات سے مجھے سمجھ آیا، وہ یہ کہ جو ہمارا برین ہے، کیونکہ آپ کا جو میڈیکل ایریا ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو سوچنے کا پورا عمل ہے اور یہ جو تینوں شعور کے لیولز ہیں، شعور، لاشعور، تحت الشعور، ظاہر ہے ان کی جو فزیکل مینیفیسٹیشن ہے وہ تو دماغ میں ہو رہی ہے، اس برین میں۔ اچھا پہلے تو میں اس پہ بھی آپ سے رائے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ تینوں چیزیں برین کا ہی ڈومین ہے؟ کیونکہ ایک چیز روح بھی ہے، پھر اس کے ڈومین میں پھر کیا آئے گا؟ دیکھیے اس کو آپ کلیکٹیولی اگر آپ اس کو لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو آپ نیورو سائیکیٹرک ٹرمینالوجی میں آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ڈیفینیٹلی جو کہ آپ کا کنٹرول ہے مائنڈ کا، جو کہ کنٹرول ہے وہ آپ کا ایک پورا برین ہی آپ کا سب کچھ پورا کنٹرول کر رہا ہے۔ اب اگر آپ برین کی اگر آپ انیٹمی کو دیکھیں تو اس کے اندر ہر چیز کے سینٹرز موجود ہیں۔ ہمارا سوچنے کا سینٹر الگ ہے، بولنے کا سینٹر الگ ہے، انگلیوں کے اشاروں کا ایک جو سینٹر الگ ہے، چلنے پھرنے کا، اور ساری چیزوں کا سینٹرز الگ ہیں۔ اب ان سب کی جب آپس میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے تو پھر ایک پورا ایک ساری چیزیں ایک ہمارے وجود میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے جیسے برین کا ڈیولپمنٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، ساتھ میں اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی جاتی ہے، تو وہ پھر آپس میں پھر اس کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے۔ اور دس از ہاؤ، جس کو کہتے ہیں کہ یہ کہ آپ کا مائنڈ ٹیچ کر جاتا ہے کہ اب مجھے اس طرح سے اس پر مجھے ایسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ جہاں تک کیا برین میں یہ ڈسٹنگوش ہو، یہ جو سینٹرز آپ نے بتایا کہ ہیئرنگ کا الگ ہے، سینگ کا الگ ہے، یہ جو تمام، کیا فزیکلی یہ پتہ چلا سکی میڈیکل سائنس کے جی برین کا یہ حصہ شعور سے تعلق رکھتا ہے، یہ لاشعور سے، اور یہ تحت الشعور سے؟ اس طرح کی کوئی سیگریگیشن ہو پائی ہے؟ دیکھیے اس کی سیگریگیشن ہے ضرور، لیکن میں وہی آپ کو بتاؤں کہ اس میں ساری چیزیں بڑی کوآرڈینیٹڈ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ چیز اتنا اس کو آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے کہ جی کہ بالکل یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ اسی چیز پر ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب جیسا فار ایگزامپل اگر ایک ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم ہے تو وہ اس کا پورا کام ہے کلیکٹیولی کہ وہ اس وقت جو ہے فار ایگزامپل یہ کہ جب بلڈ پریشر کو بھی بڑھائے گا تو وہ یہ کہ بلڈ پریشر کو لو بھی کرے گا۔ اچھا پھر اس کے علاوہ وہ جو ہے سلیپ کے اندر بھی اس کا ایک ایکٹیویٹی ہے۔ پھر اس کے علاوہ مائنڈ کی سٹوریج کا بھی اس کے اندر ایکٹیویٹی ہے، مطلب اور بہت ساری چیزیں۔ اکثر اوقات جیسا آپ کسی کے اندر بڑا ایک جارحانہ بیہیویئر دیکھتے ہیں تو وہ کسی ایک وجہ سے نہیں ہوتا، وہ 3-4 چیزوں کی کوآرڈینیشن سے ہوتا ہے۔ اچھا یہ ایکچولی یہ کوآرڈینیشن ہم سمجھنے میں انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ جب ہم ان تینوں انداز کے دماغوں کی بات کر رہے ہیں، دماغ کی 3 الگ الگ سٹیٹس ہیں، اور ظاہر خواب کا ان سے گہرا تعلق ہے، تو ہم اس طرف آتے ہیں۔ اور ناظرین، اٹس اے ویری اسٹیمولیٹنگ ڈسکشن ان دا سینس کہ ہم خواب پہ جانے سے پہلے ایکچولی اس ڈیوائس کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے تحت ہم زندگی کا 1/3 حصہ سوتے ہوئے گزارتے ہیں، اور اس 1/3 حصے کے اندر ہم عموماً اس 1/3 حصے کا آدھا حصہ یا 1/4 حصہ کم از کم خواب دیکھتے ہیں۔ ڈسکشن جاری رکھیں گے، یہاں ایک وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم آج اپنے اس اوپننگ پروگرام میں خوابوں کے حوالے سے ڈسکشن کو شروع کر رہے ہیں۔ ناظرین، خواب کی ہم ظاہر بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اس میکینزم کو سمجھنا چاہ رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے انسان کے دماغ میں رکھا گیا ہے، اور جس کو جنرلی ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، یعنی شعور، لاشعور اور تحت الشعور۔ اچھا عامر محمدی صاحب، ایک سوال ابھرتا ہے یہاں پہ جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی کیا تھا، انہوں نے ظاہر میڈیکل اینگل سے اس کا جواب دے دیا، دماغ کے حوالے سے جو ڈیٹیلز تھیں، لیکن روحانیت کا کیا اینگل ہے اس میں؟ اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے، اینڈ اٹس این اوپن ڈسکشن، ہم سب اپنے خیالات کا اس میں اظہار کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے روح کے حوالے سے بات فرمائی تھی، تو یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے
کہ روح کیا ہے, روح کہاں ہے, روح کی کتنی پار ہیں, اور روح کیسے آتی ہے اور کیسے جاتی جاتی ہے. تو اگر ہم اس پر مختصر چند جملوں میں اگر اسے ہم سمیٹنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کیا گیا, قرآن گواہ ہے, یسألونک عن الروح, تو جواب میں یہی آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, امر ہے, امر ربی, اور تم میں تو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے, یعنی تمہاری کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ اگر روح سمجھانا چاہیں تو تم سمجھ نہیں پاؤ گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امر ہے, اور یقینی طور پر یہ ایک اسپرٹ ہے جو پورے بدن انسانی میں جاری رہتی ہے. کوئی ایک خاص نقطہ نہیں ہے روح کے مقام کا, پورے جو ایک جس طرح ایک آپ سوئچ آن کرتے ہیں جس طرح ہر طرف روشنی پھیلتی ہے, وہ ایک کیفیت اچھا, ہے. یعنی روح کو ہم شعور, لاشعور اور تحت الشعور کے فریم ورک میں نہیں دیکھ اس میں ہم نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. دوسری بات, جہاں تک ذہن انسانی کا تعلق ہے, مذہب اسلام یا دین اسلام یہ بتاتا ہے کہ قلب جو ہے, کیونکہ اسلام نے ہمیشہ, قرآن نے قلب کو موضوع بحث بنایا ہے, قلب اور فؤاد, قلب دو اور لفظ فؤاد, ہیں. جی یقیناً. تو اب قلب جو ہے وہ بنیاد ہے, اور قلب کا کام یعنی ویسے نظر آتا ہے فزیکلی تو ایک لوتھڑا ہے, ایک جسم کا ایک ٹکڑا ہے, گوشت کا ایک بنا ہوا مرقع ہے, لیکن دراصل اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو فنکشن ہے بلڈ کو پورے جسم انسانی میں, ایون برین تک بھی لے کر جانا, تو اسلام یہاں ہمیں بتاتا ہے, قرآن بتاتا ہے کہ اصل خیالات پیدا ہونے کی جو اصل جگہ ہے, یعنی جو اس کی بیس ہے کہ کس قسم کے خیالات ہیں, یہ آیا سوالیں ہیں یا غیر سوالیں ہیں, اس کی بیس جو ہے وہ دل ہے. تو اب جس قسم کے خیالات دل میں پیدا ہوں گے اسی قسم کا خون جو ہے وہ پورے اچھا, لیکن سائنس جو ہمیں بتا رہی ہے وہ یہ کہ خیالات دل میں نہیں دماغ میں پیدا ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جی, چیز یہ ہے کہ سیٹ آف لرننگ جو ہے وہ سینٹر, یعنی قلب کا مطلب جو ہے وہ سینٹر ہے, سینٹر آف دا باڈی. ٹھیک ہے, تو کہیں انٹرپریٹیشن کا یا ٹرانسلیشن کا مسئلہ تو نہیں ہے, کیونکہ سیٹ آف لرننگ جو ہے وہ برین ہے. اور جو آپ تحت الشعور اور اس کی بات کر رہے تھے کہ 3 سٹیجز ہیں, جی, تو وہ 3 سٹیجز جو ہیں وہ فنکشنل سٹیجز ہیں. وہ نیورو سرجن اگر برین کھولے گا تو اس کو کہیں نظر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے, کہ کہاں شعور ہے, کہاں تحت شعور ہے, کہاں لا شعور ہے. ٹھیک ہے. آرگینیکلی دے ڈونٹ ایگزسٹ, بٹ فنکشنلی دے ایگزسٹ. میرا ایکچولی سوال یہ تھا کہ کیا آرگینیکلی قلب ایگزسٹ کرتا ہے, دل تو کرتا ہے. ایک چیز ہے دل, ایک چیز ہے قلب. کامران صاحب تو وہی بات ہوگی کہ برین اور مائنڈ کا جو حساب ہے وہی دل اور قلب کا ہے. if I'm not wrong, قرآن میں ایک آیت ہے کہ دل سوچتا ہے. بے شک. perhaps science has not reached that level کہ جہاں وہ ابھی قلب کے معاملات کو صحیح طرح سمجھ سکے. ابھی تو ذہن Perhaps it might never reach that level in the sense کہ جس طرح امر ربی روح ہے تو اس کو جب ڈیفائن نہیں کیا جائے. اچھا, پرسیپشن, ایم اے خان صاحب, یہ تو پھر پرسیپشن کا کھیل ہو گیا نا, کیونکہ ہم جانا تو خوابوں کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اب یہ معاملات یہ ہو گئے کہ ہم, کیونکہ اس پورے 4 5 6 جتنے بھی ہم پروگرامز کریں گے اس کے بعد بھی یہ میں پہلے ہی ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیفائن نہیں ہو پائے گا کہ خواب ایکچولی آ کہاں سے رہے. تھیوریز ہیں, ابھی جیسے آرگینیکلی جو ہے نا وہ جو پارٹ ہے جو برین کا, لوکس سیریولیس, خواب وہاں سے جنم لیتے ہیں. سر ایک تھیوری ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تھیوری ہے. That is a tested proof. میں تھوڑا سا ایڈ It is not a hypothesis. اب اتنی It's still a theory, it's not the law. امیجنگ ٹیکنیکس اتنی آگے ہیں کامران صاحب. No, it's not a law. It's a theory. basically one aspect. One aspect. That This is what I mean. Dreams, they appear, or their origin is locus ceruleus. It is that part. But again, this is a theory. This is my point. کامران صاحب میں تھوڑا سا یہ کہوں گا, دیکھیں شعور, لاشعور, تحت الشعور, جی, ان تینوں کو جیسے ہم نے ابھی لنک کیا تھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ایک ڈسکشن کر رہے تھے کہ خواب میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں تو ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا. ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں خود سے ہی دیکھ رہے ہیں, ہم اسے دیکھنا بند نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں, بول رہے ہیں, بولتے چلے جا رہے ہیں, رک نہیں سکتے. یہ بے اختیاری صرف خواب میں نہیں حضور, جب آپ شعور میں آتے ہیں, عام زندگی میں آتے ہیں, انسان وہاں بھی بے اختیار ہے, کچھ نہیں کر پاتا جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے. یہ اس طرح لنک ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے خواب ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ تم ہر جگہ بے اختیار ہی ہو, اختیار والی ذات ایک ہی جو اوپر بیٹھی ہے. رہ گئی اب خوابوں کی آگے جو آپ بات کر رہے تھے, سلیپ. سلیپ جو ہے وہ کیفیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے.
اچھا میں منتشر المزاج. سلیپ کی طرف آؤں گا، لیکن میرا ابھی تک جو چیز مجھے نہیں سمجھ میں آئی، اور مجھے سے مطلب ہم ناظرین کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، خواب یا جاگتی ہوئی حالت، اس میں شعور، لاشعور اور تحت الشعور لاشعور کا زیادہ دخل کس کا رول ہے؟ لاشعور کا دخل زیادہ. لاشعور کا رول ہے. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا ایڈ کروں. جی دیکھیں برین فائلز کہتے ہیں، جی جس طرح ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ انسان ویکنگ لائف میں جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے بچپن سے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جب ہم انکانشیس اسٹیٹ میں، جس طرح میں بتا رہا تھا ڈیلٹا میں ہم سو جاتے ہیں، تو وہ دا مائنڈ ٹرائز ٹو میک سینس آؤٹ آف دوز ریکارڈنگس. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ وہ جو سینسز یا اسٹیمولائی ریکارڈڈ ہے اس کو اب وہ معنی دینے کی کوشش کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ سمبلز میں خواب دیکھے جاتے ہیں جس کو پھر انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم ایبسولوٹ ٹرمز میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ساری تھیوریز ہیں جو کہ انپروون ہیں، بیکاز ناؤ ود دی ہیلپ آف سائنس دے آر لیٹسٹ امیجنگ ٹیکنالوجیز جس میں فنکشنل MRI مشینز ہیں، جس میں پوزیٹرون ایمیشن ٹوموگرافی ہے، جی جس کے ذریعے یہ سارے آپ بآسانی اب چیزوں کو آبزرو کر سکتے ہیں. تو یہ پارٹلی میں کہوں گا آبزرو تو کر رہے ہیں، پروف ابھی تک کچھ نہیں ہوا. پارٹلی جو ہے Partly. وہ کہہ سکتے ہیں سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ 10% بھی نہیں سمجھے برین کی ورکنگ، یعنی تو obviously ٹیکنالوجی نے اٹ ہیز ہیلپڈ اے لاٹ. یعنی ہم کم از کم اب چیزوں کو ویوڈلی دیکھنے کے قابل ضرور ہو گئے، احاطہ نہیں کر پائے ہیں ابھی. جی، لیکن بہرحال ہم بھی اس گفتگو میں آغاز ہی کر رہے ہیں اس سمجھ کا. اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے محترم منیب صاحب نے جو فرمایا کہ دیکھیں یہ ٹیکنالوجی آج کے لیے لیٹسٹ ہیں، آئندہ 20 سال میں، 30 سال میں، 50 ایئرز میں ٹیکنالوجی چینج ہو سکتا ہے کچھ اور تھیوری آ جائے. دوسری چیز یہ کہ اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواب، جیسا کہ آپ اگر ہسٹری دیکھیں تو پروفیٹک ڈریمز بھی ہوتے ہیں، مختلف قسم کی ڈریمز کی ٹائپس آف ڈریمز میں ایک جو انبیاء کے خواب، انبیاء کے خواب بھی ہیں. بالکل اسی طرح سے جو ہیومن باڈی ہے، آل اوور باڈی، وہ جینیٹیکلی ٹرانسفرڈ ہے، کروموزومل، مطلب ایک مطلب ایک کروموزوم مطلب ایک پارٹ فادر سے آ رہا ہے، ایک مدر سے آ رہا ہے. اسی طرح سے جو برین ہے اس کے بھی جو جینز ہیں وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہے ہیں. تو مشاہدات یہ بھی بتاتے ہیں کہ خواب بھی جو مخصوص قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا مخصوص نسل سے لوگ ہوتے ہیں ان کو مخصوص قسم کے خواب آتے ہیں. اچھا. اور اب جیسے آپ اگر دیکھیں کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، تو جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کو سچے خواب آتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ سب حضرت مطلب جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں نبیوں کا تمہاری نسل سے، تو تمام جو انبیاء گزرے ان کی نسل سے ان سب کو سچے خواب آتے رہے. ٹھیک ہے. تو جینیٹیکلی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جینیٹیکلی جو ہیومن برین ہے یا ہیومن آل اوور باڈی ہے وہ ایک تسلسل سے چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یعنی نقطہ آپ کا ہے کیونکہ وقفہ لینا ہے کہ جینیریکل آپ ایک جگہ ڈیفائن نہیں کر سکتے، ایک تھیوری پر اس کو بیس نہیں کر سکتے، آپ کو تمام پرسپیکٹو کو دیکھنا. دس از پریسائزلی دا آبجیکٹو آف دس ڈسکشن. مختلف پرسپیکٹو میں دیکھیں. آئی وڈ آلسو لائک کہ ریورنڈ صاحب اور وجاہت صاحب بھی اس میں شامل ہوں. ایک وقفہ ناظرین ہم یہاں پہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم خوابوں کے حوالے سے کچھ ڈسکشن انیشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر وجاہت، معاملہ جو ہے وہ یہ لاشعور، تحت الشعور اور شعور پہ اٹکا ہوا ہے، اس کو آگے بڑھائیے. دیکھیں، پہلے تو جس طرح آپ نے پروگرام کا آغاز کیا تھا جس میں آپ نے ہسٹری لے کے گئے تھے کہ 4000 BC پھر 5000 میں کیا ہوا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے پیراڈائم شفٹ ہوتے گئے. جی. شروع میں ان کو ایکسٹینشن آف دی ورلڈ کہا گیا اور لوگ اسی بات پہ زیادہ خوش تھے، وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ کچھ اور بات ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ طے پایا گیا کہ ہماری ایج جو ہے مطلب کچھ گھنٹے یا کچھ سال ہماری بڑھ جاتی ہے جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب تقریباً ہم دیکھ رہے تھے 6 سال ہماری ایج کی ایکسٹینشن اس چیز میں شامل کی گئی. ٹائم گزرتا گیا اور خوابوں کی پرسیپشن اس لیول پہ آ گئی کہ اس کو ہم نے ریلیجیس ٹچ دینا شروع کر دیا. جو ہمارے گریکس تھے اور جس طرح آپ نے نام لیا تھا دوسرے بھی تھے، رومنس تھے، اور جیسے جیسے ٹائم گزرا بھی فیوچر پریڈکشن کے حوالے سے اس پہ بات کی گئی. آج بھی اگر آپ دیکھیں 19 سینچری سے پہلے کی بات کریں تو یہ بات اس طرح کلیئر ہو چکی تھی کہ اس کا ریئلٹی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. ان میڈیسن ہم لوگوں نے، مطلب ڈاکٹرز نے یا ہمارے ریسرچرز نے یہ بات کو ثابت کر دیا تھا. پھر سگمنڈ صاحب نے اس کو بہت بڑا پیراڈائم شفٹ دیا
کہ نہیں اس کا تعلق ہمارے اندر کہیں نہ کہیں سے ہے، جس کی آپ بات کرتے ہیں کانشیس، سب کانشیس اور انکانشیس لیول کی. تو جو ہماری بحث ہے یہ بہت دلچسپ ہو جائے گی آگے جا کے، کیونکہ اس کے ابھی تک حتمی نتائج آئے نہیں ہیں. اور جس طرح قرآن میں بتایا گیا خوابوں کے ابھی اس میں ہو سکتا ہے 100-200 سال اور لگے کہ ہم اس لیول پہ جا سکیں جہاں پہ یہ قرآن میں بتایا گیا کہ دل سے ہم خواب دیکھتے ہیں، ہم خواب دماغ سے دیکھتے ہیں. لیکن ابھی تک جو بات ہے کہ فرنٹل جو لوب ہے ہمارا، اگر میں برین کے سامنے کسی کی بات کروں اور جس کو ہم فرنٹل لوب کہتے ہیں، یہاں پہ ہمارا سارا کانشیس سینٹر بیٹھا ہوا ہے جس کو ہم سیٹ آف کانشیسنس کہتے ہیں، جہاں سے ہم اپنے شعور کو کام کرتے ہیں. اور جب ہم ڈریمز کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور میگنیفائی کریں تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ ڈریمز سے ہمارا یہ جو فرنٹل لوب ہے یہ کام نہیں کرتا ایز کمپیئر ٹو ادر پورشن جس کو ہم لمبک سسٹم کہتے ہیں، یا تو پھر ہم اس کو جناب علی ہمارے اور چھوٹے چھوٹے جگہیں ہیں، کمپلیکیٹڈ زیادہ ہو جاتا ہے اگر ہم نام لینا شروع کریں آڈینس کے سامنے، وہاں سے ہم ایموشن سینٹرز کو بھی شامل کر لیتے ہیں، وہاں سے ہم خوابات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا اس طرح شعور جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہے سب کانشیسنیس کے اوپر. ریورنڈ صاحب یور کامنٹس. جی ابھی تک کیونکہ ساری میڈیکل ڈسکشن چل رہی ہے اس لیے میں انٹرفیئر نہیں کر رہا تھا، لیکن اگر ہم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں لا کر جتنی ڈسکشن یہاں تک ہوئی ہے ابھی تک کنکلوژن میں کم از کم میرے تو یہ آ رہا ہے کہ ڈریمز کی 2 سورسز ہمیں جو ہے وہ مل رہی ہیں. ایک تو کیلون ایس ہال 20th سینچری کے شروع میں ایک سائیکالوجسٹ گزرے اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈریمز آر لیٹر ریٹن ٹو یور سیلفس. ڈریمز وہ لیٹرز ہیں جو کہ ہم اپنے آپ کو لکھتے ہیں، جو کہ ڈسکشن کے شروع میں بھی بات ہوئی تھی. تو ایک تو ڈریمز کی سورس ہم خود ہیں، ہماری اپنی جو آبزرویشن ہے جو ہماری لائف پر آ رہا ہے، جن کی ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ اس کا ذکر بھی کیا تھا. سیکنڈ، ریلیجن کہتا ہے کہ ڈریمز کی ایک ایکسٹرا ہیومن سورس ہے، ڈیوائن سورس جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے. تو ڈریمز کی ابھی تک 2 سورسز جو ہے ہمارے پاس آئی ہیں. ریلیجن سے اس کا بڑا گہرا تعلق بنتا ہے اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر دور میں انسان کی 2 بڑی اہم خواہشات رہی ہیں. ون از فریڈم، سیکنڈ ایک فریڈم ہے، انڈیپینڈنس ہے کہ جو ہماری نون باؤنڈریز ہیں ان سے ہم بیونڈ جو ہے وہ کیسے جا سکتے ہیں. اور ابھی جتنے ڈسکشن ہم نے کی اس میں پتہ چلا کہ ڈریمز ہمیں بیونڈ ہماری لمیٹیشنز جو ہے وہ لے کر چلے جاتے ہیں یا ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے جو ہے وہ باہر چلے گئے. تو ڈریم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہمیں بیونڈ لے کر جانے کی ہمیں لگتا ہے کہ اس میں صلاحیت موجود ہے. سیکنڈ، انسان کا ایک جو بڑی خواہش رہی ہے وہ ہے ریلیشن شپ وتھ سپر نیچرل. اور اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ڈریمز کا ایک ڈیوائن اوریجن بھی ہے تو اٹ مینس کہ ڈریمز ہمیں سپر نیچرل کے ساتھ، ڈیوائن کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. یہ بھی ڈریمز کی جو ہے وہ امپورٹنس ہمیں دکھتی ہے. اچھا ایک اینگل ہے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فرید، ہم دوائیں کھاتے ہیں تو ڈاکٹرز آپ ہمیں بتاتے ہیں بینگ اے ڈاکٹر کہ بھئی یہ دوا کھا کے تھوڑی دیر اگر آپ سو جائیں گے یا آرام کر لیں گے تو اس کا ایفیکٹ ہوگا. اچھا میں جب اس ڈریمز کو پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے وہاں ایک انکانشیس مائنڈ کا فنکشن نظر آیا کہ جب آپ سونے کی حالت میں ہوتے ہیں اور دوا نہ بھی کھائی بھی ہو تو وہ جو باڈی کا جو نروس سسٹم ہے یا جو سیلز ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں وہ اس وقت بہت تیزی سے ریپیئر ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا جسم اس وقت آرام میں ہوتا ہے. اچھا اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو میں شعور میں تو نہیں ہوں کیونکہ میں تو سو رہا ہوں، تو لاشعور اس وقت ایکٹیو ہے. تو لاشعور اس کا مطلب یہ سب کچھ کروا رہا ہے، شعور تو آف ہوا ہوا ہے ایک طرح سے. اب اگر لاشعور یہ سب کچھ کروا رہا ہے تو مجھے اس کا اس سونے کی کیفیت میں ادراک اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ شاید میرے 5 سینسز جو مجھے اس دنیا کا ادراک دے رہے ہیں وہ اس وقت ان ایکٹیویٹڈ ہے. لیکن ڈریمز میں، خوابوں میں میں چیزیں دیکھ بھی رہا ہوں، میں آوازیں سن بھی رہا ہوں، میں کسی کو ٹچ بھی کر رہا ہوں، یعنی ان 5 سینسز کی ایک ایکٹیویشن مجھے نظر آ رہی ہے. یہ کیا راز ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دماغ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ جو کہ سلیپ جس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 میں، جو کہ ریم سلیپ ہے، REM ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ، اور نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ. ٹھیک ہے. اب آگے ڈسکشن کے اندر میں پھر بتاؤں گا کہ کب کس وقت نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ جو ہے وہ REM سلیپ کے اندر چلی جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی ڈریمز جو آتے ہیں ہمارے یہ سارے کے سارے ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کے اندر آ رہے ہیں. اچھا میرے خیال میں ہم اس کو شروع کر سکتے ہیں کہ یہ جو نان ریپڈ آئی اور ریپڈ آئی موومنٹ کیا ہے، اس کو کچھ آپ فرمائیے اس حوالے سے. جی دیکھیے نان ریپڈ آئی موومنٹ یہ بیسیکلی سلیپ کے دو میں نے آپ کو پیٹرنز بتائے. نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ وہ ہے جس کے اندر 4 اس کے سٹیجز ہوتے ہیں
اور یہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ لو فریکوینسی ہائی ایمپلیٹیوڈ سے لے کر ہائی ایمپلیٹیوڈ لو فریکوینسی تک کے یہ آتا ہے. جو پہلے جو کہ سٹیج ہے اس کے اندر لو ایمپلیٹیوڈ اور ہائی فریکوینسی ویوز ہوتی ہیں. دوسرے کے اندر سلیپ سپنڈلز ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. تیسرا جو ہوتا ہے وہ لو فریکوینسی ہائی ایمپلیٹیوڈ ہوتا ہے. اور چوتھا کے اندر بہت زیادہ میکسیمم سلوئنگ آف یہ کہ جسٹ ویوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ سلیپ کا پیٹرن جس کے اندر جو کہ ذرا سے گہری سلیپ ہوتی ہے وہ یہ سٹیج 3 اور 4 ہوتے ہیں. اگر میں یہ آپ سے بات کروں کہ کیسے ہماری سلیپ سٹارٹ کیسے ہوتی ہے تو سلیپ ہماری سٹارٹ ہوتی ہے یہی NREM سلیپ کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے. اور انیشیلی پہلا جو کہ 2 سٹیجز ہوتے ہیں یہ بہت ہی چند منٹ سے لے کر کہہ لیجئے کہ ایک بہت سے بہت آدھے گھنٹے کے اندر اندر تک یہ والا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے پہلی 2 یعنی ایک تو غنودگی کی کیفیت ہے کہ جی میں اب ڈراؤزی ہو رہا ہوں. جی بالکل. لیکن ہاں یہ والا پہلا سٹیج ہے لیکن ابھی تک کے سلیپ کا ایکچوئل پیٹرن سٹارٹ نہیں ہوا ہے. سلیپ کا پیٹرن اس وقت سٹارٹ ہوگا کہ جس وقت آپ کو ایکسٹرنل سراؤنڈنگ سے آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن بظاہر بعض وقت ایسا بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ تو بہت ہی جاگتے ہوئے سوئے ہیں حالانکہ وہ آپ سو چکے ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس وقت کیا ہوا تھا تو وہ شاید اتنا آپ ریکال نہیں کر پائیں گے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا جب جس وقت یہ نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کا جب یہ پیٹرن سٹارٹ ہوتا ہے تو پہلے شروع کے آدھے گھنٹے کے اندر بلکہ فیو منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے کے اندر سٹیج 1 اور سٹیج 2 کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب سٹیج 1 اور سٹیج 2 کی کمپلیشن کی نشاندہی اگر میں کسی شخص کو سوتے دیکھ رہا ہوں تو کیا میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ کس کیفیت میں اب وہ چلا گیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کے 2 سٹیج مکمل ہو گئے؟ ناٹ ریئلی. میں اس بارے میں بہت زیادہ میں نہیں کہہ پاؤں گا لیکن میرے خیال سے ایسا نہیں ہے کیونکہ اتنا زیادہ یعنی آپ ایکسٹرنلی اس چیز کو کیونکہ یہ بہت ہی مائنر ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ کی صرف الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو ٹوموگرافی کے ذریعے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. یس ایگزیکٹلی. اگر کسی کی اگر آپ یعنی اس کا ویژول کوئی ہمیں نظر نہیں آ سکتا. ای جی کے بیسس پر تو آپ کو یہ کہ اگر اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اب اس وقت اس نے سٹیج 1 سے یہ سٹیج 2 میں گیا ہے سٹیج 2 سے سٹیج 3. اچھا بڑا انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے. اور ناظرین یہ جو اکوپمنٹ کا نام لیا جا رہا ہے ہم ایکچولی یہ جو اپنا پروگرام کا فائنل فیز ہوگا اس میں آپ کو نیند کی اقسام کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. اور ظاہری طور پہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم سوئے اور اٹھ گئے دراصل اس نیند کے اندر بھی قدرت کے بے شمار راز ہیں. ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. ایک وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی اور ہم خوابوں کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ خواب دکھا رہے تھے. جی خواب دیکھنا ہر ایک کا ہے. سٹیج 1 اور سٹیج 2 کی میں نے یہ کہ جیسے آپ کو بات کی کہ چند منٹ سے لے کر ایک آدھے گھنٹے کے اندر تک سٹیج 1 اور سٹیج 2 NREM سلیپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں پھر یہ کہ فالو کرتا ہے سٹیج 3 اور 4 جو کہ تقریباً 70 منٹ سے 100 منٹ تک کا ایک پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر سٹیج 3 اور سٹیج 4 رہتا ہے. سٹیج 4 کے اندر اچھا خاصا جس کو ہم کہنا چاہیے کہ ایک وہ جس کو اکثر آپ نے کسی سے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ تو بہت ہی گہری نیند میں تھا جب اس کو اٹھایا گیا تو وہ بیسکلی سٹیج 4 کی سلیپ چل رہی ہوتی ہے. اس کے بعد میں پھر آہستہ آہستہ پھر ایک اور پیٹرن آتا ہے جب ایک سلیپ تھوڑی سی لائٹن ہونا شروع ہو جاتی ہے ہلکی ہو جاتی ہے. اچھا سٹیج 4 کے بعد یعنی گہری کے بعد پھر ہلکی سی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے فوراً بعد پھر یہ کہ REM سلیپ سٹارٹ ہو جاتی ہے. REM ریپڈ آئی موومنٹ. ٹھیک ہے. اچھا اور یہ جو سائیکل ہے یہ ہر 90 منٹ کے بعد یہ پھر سے دوبارہ اسی طرح کی سائیکل چلتی رہتی ہے. یعنی آپ کے اگر فار ایگزامپل رات کی اگر آپ کی 6 گھنٹے کی اگر آپ کی سلیپ ہے یا 8 گھنٹے کی اگر آپ کی نیند ہے تو اس کے اندر مختلف سائیکلز آتے رہیں گے جب آپ زیادہ گہری نیند میں ہوں گے اور ایک کبھی آپ تھوڑے ایک سے اراؤزڈ. اچھا یعنی یہ جو سٹیجز ہیں یہ شفٹ ہو رہی ہیں. یہ جو شفٹ ہو رہی ہیں. اچھا یعنی ایک بار اگر 4 میں چلے گئے تو اس کا مطلب آپ 4 میں ہی نہیں رہیں گے واپس 3 2 1 پھر 1 2 3 4 اس طرح. ایگزیکٹلی. اچھا اب جیسے جیسے یہ کہ صبح ہوتی جا رہی ہے یا پھر آپ کی نیند بہتر ہوتی جا رہی ہے تو پھر آپ زیادہ تر وقت آپ REM سلیپ کے اندر ہوتے ہیں. اچھا اور میں یہ بھی چیز بتاؤں کہ بچوں کے اندر آپ عموماً سٹیج 3 اور 4 کی سلیپ زیادہ دیکھتے ہیں جبکہ بڑوں کے اندر یا پھر بوڑھوں کے اندر سٹیج 1 اور سٹیج 2 کی سلیپ زیادہ ہوتی ہے. اچھا اب REM سلیپ کے بارے میں کچھ باتیں میں اگر بتاؤں
تو REM سلیپ وہ واحد ہے جس کے اندر ڈریمنگ ہوتی ہے, جس کے اندر خواب آتے ہیں. اچھا, یعنی جو خوابوں کا جو کہ شیوا ہے وہ ایک REM سلیپ کا ہی ہے میجورٹی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نیند ہماری انتہائی گہری ہوتی ہے لیکن دماغ ہمارا اس ٹائم پہ سب سے زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے, الرٹ ہوتا ہے برین, جس میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں, جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, سیروٹونین ہو گیا, نان ایپینیفرین ہو گیا, یہ سپریس ہو جاتے ہیں. تو ہماری باڈی کا جو موٹر سسٹم ہے, مطلب ہماری باڈی کی جو موومنٹ والا سسٹم ہے, وہ تو رک جاتا ہے, لیکن ان کنٹراسٹ ہمارا برین جتنی تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے, اور پھر وہی برین کا جو فنکشن ہے وہ ہمیں ڈریمز کی طرف لے جاتا ہے. اپیرنٹلی ہم بہت زیادہ ڈراؤزینس یا سوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا برین اس وقت بہت تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا بہت ہمارے عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتی یہ بات کہ سوتے ہوئے برین اتنی گہری نیند میں خواب آتے ہیں یا ہلکی نیند میں خواب آتے ہیں. تو ایک چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, اسی REM سلیپ کے اندر اکثر اوقات آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا کہ دانت پیسنا, ٹیتھ گرائنڈنگ جو ہوتی ہے, وہ بھی اسی REM سلیپ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, REM سلیپ یا پھر یہ کہ خواب, آپ کو حیرت ہوگی کہ ہر کوئی دیکھتا ہے. ٹھیک, اس کے لیے صرف اور صرف ہیومن بینگز ہی نہیں ہیں, انسان ہی نہیں ہے, اس کے اندر جانور, پرندے, سب کے سب خواب دیکھ رہے ہیں. اچھا, جانور اور پرندے بھی خواب دیکھ رہے ہیں, جانور بھی دیکھ رہے ہیں اور پرندے بھی خواب دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بلی کو خواب میں چچڑی نظر. جی بالکل, وہ بالکل نظر آتا ہے. اچھا, تو یہ صحیح محاورہ ہے اس کا. جی بالکل صحیح. اچھا, اور اگر آپ اس REM سلیپ میں اگر آپ کسی کو اٹھا دیں تو وہ بہت اینکشس اور بہت اریٹیبل بھی ہو سکتا ہے. یعنی اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ جی کہ ابھی تو میری نیند چل رہی تھی, ابھی تو میں ایک بہت ہی ویسی اتنے پریشانی کہ اس میں ابھی تو میری نیند صحیح بھی نہیں تھی کہ مجھے اٹھا دیا, اور پھر پورا ایک آدھا دن پورا دن جو ہے وہ چڑچڑے پن کے اندر گزر جاتا ہے. اچھا, وہ چائنیز شاید اسی لیے ڈرتے تھے کہ روح چلی گئی ہے تو واپس صحیح طرح نہ آئے. ایگزیکٹلی. اچھا, ایک چیز اور اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ خواب دیکھنا ایک REM سلیپ کا ہے, بلکہ خواب دیکھنا بہت ضروری بھی ہے. یعنی آپ کی مینٹل ہیلتھ کی اسٹیبلٹی کے لیے خواب دیکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ خواب نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس سے آپ کا دماغ اتنا پرسکون نہیں رہے گا. ٹھیک, اس لیے خواب دیکھنا بہت ضروری ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس نے بہت عرصے سے کوئی اگر خواب نہیں دیکھا, جس کو ہم پرولونگ ڈپریویشن کہا جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی سائیکولوجیکل ایفیکٹ سٹارٹ ہو جائیں گے, ایسا بھی نہیں ہے. اچھا, لیکن ایک اچھے دماغ کی حالت کو مینٹین رکھنے کے لیے خواب دیکھنا ضروری ہے. اچھا, میں 3 باتیں کہوں گا. نمبر 1 یہ کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا پتہ چل سکتا ہے کہ یہ REM سلیپ میں ہے یا NREM. جی, تو یہ فینومینن شیرخوار بچوں میں دیکھیں کہ جب وہ سو رہے ہوتے ہیں, ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں, تو ان کے جو پپوٹے ہیں یعنی نکٹیٹنگ ممبرین بڑی فائن ہوتی ہے. جی, تو آئی بال جو ہے وہ ٹو اینڈ فرو موو کر رہی ہوتی ہے ٹھیک, بہت تیزی سے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈیپ سلیپ میں, وہ مسکراتا ہے, کبھی منہ بسورتا ہے, تو وہ ایک REM سلیپ کا ریفلیکشن ہے. دوسری چیز ہے کہ ڈریمز جو ہیں وہ 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں, ایک مینیفیسٹ کانٹینٹ ڈریمز اور ایک ہے لیٹنٹ کانٹینٹ ڈریمز. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں خواب نظر نہیں آتے وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ کہنا چاہیے انہیں کہ انہیں یاد نہیں رہتے. اچھا, دیکھتے تو ہیں لیکن انہیں صبح ہوتے وقت یاد نہیں رہتے, اس لیے انہیں لگ رہا ہے کہ نظر نہیں آتے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر فرید نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ ڈریم نہ دیکھے. پوری دنیا میں ایسا کوئی شخص ہے ہی نہیں جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میں نے آج تک ڈریم نہیں دیکھا. مگر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں, وہ لیٹنٹ کانٹینٹ ڈریمز ہیں. ٹھیک ہے, یعنی انگزائٹی پرووکنگ اتنا ہے وہ کہ وہ اس کی وجہ سے یاد نہیں رکھ پاتا. اچھا, تیسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ ٹرنکلائزرز لیتے ہیں یا سائیکوٹراپک میڈیکیشنز لیتے ہیں ان کو ڈریمز کم نظر آتے ہیں, کیونکہ وہ پارٹ جو ہے وہ سپریس ہو جاتا ہے. جیسے انہوں نے سیروٹونین کا نام لیا اور دوسرے ڈوپامین کا. تو یہ جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں یہ سپریس ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈریمنگ ایکٹیویٹی ان کی سلو ہو جاتی ہے. ٹھیک, بچپن سے ہی میں یہ سنتا آیا ہوں اور دیکھتا آیا ہوں کہ مائیں جو ہیں وہ بچوں کو پرسکون نیند دینے کے لیے ٹرنکولائزر دیتی ہیں, اور وہ ہوتا ہے لوری سنانا. لوری سنا کر مکمل طور پہ سکون میں لے جاتی ہیں, اور اس وقت عام طور پہ میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ بچوں کو میں نے مسکراتا تو دیکھا ہے, ڈرتے کانپتے یا خوف سے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. لہٰذا ابھی جو یعنی وہ بچہ جو لوری سن کے سویا ہے وہ اس کے لیے ٹرنکولائزر ہے. ٹھیک ہے, بڑی ڈیپ سلیپ میں جاتا ہے, سکون کی سلیپ میں جاتا ہے, اور وہ ہیلدی سلیپ لیتا ہے.
اچھا منیب صاحب، آپ ابھی ہم بریک میں جب ڈسکشن کر رہے تھے آپ فرما رہے تھے کہ لوری ہو گئی یا کوئی میوزک ہو گیا یا کوئی اور ایسی سودنگ انوائرمنٹ جو آپ اپنے بچے کو اگر دیں تو کیا اس سے ہم جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ڈاکٹر فرید نے، تو ریم سلیپ سے اس کا کوئی تعلق نظر آتا ہے کیا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جو ویوڈ یعنی بڑے کلیئر اور انٹینس ڈریمنگ جو ہوتی ہے وہ تو REM موڈ میں ہوتی ہے. خواب ہم NREM میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن ایک تو یہ فرق ہے. بیسکلی ٹرینکولائزر کی بات ہوئی تھی، کوئی بھی ایسی ساؤنڈ یا پری ڈریم سجیشن جس سے میں بات کر رہا تھا کہ یہ کارپوریٹ میں بھی بڑا استعمال ہوتا ہے، سیلز میں. بالکل. آٹو سجیشن، ہیٹرو سجیشن ہوتا ہے. لوگ خود اپنے آپ کو بھی پروگرام کر سکتے ہیں، انڈیوس کر سکتے ہیں، اور یہ ایکسٹرنلی بھی ہو سکتا ہے. تو مین چیز یہ ہے کہ وہ سجیشن جب آپ دیں، دیٹ کوڈ بی ان دا فارم آف ورڈز، افرمیشن جسے ہم کہتے ہیں، اور اٹ کوڈ بی میوزک وچ از انسٹرومنٹل. لوری ہو سکتی ہے. لوری ہو گئی. آئنسٹائن جو ہل ٹاپ پہ بیٹھے تھے، غنودگی کے عالم میں انہوں نے سن بی میں اپنے آپ کو ٹریول کرتے ہوئے دیکھا. بالکل. ناؤ یہ تو خیر فرق ہے نیم سلیپ کا اور پراپر سلیپ کا، لیکن بہت ساری ایسی اگزامپل ہیں جس میں کہ یہ سارے جو سولوشنز کہہ لیں آپ ان کو یا آئیڈیاز ہیں، یہ ان کو آئے جس کی وجہ سے انہوں نے سے. اچھا ناظرین، پروگرام کا وقت ہمارے ختم ہو گیا ہے، لیکن ظاہر ہے ہمارا ٹاپک ابھی شروع ہوا ہے اور ہم خوابوں کے حوالے سے، خوابوں کی ماہیت کے حوالے سے، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے there is a length of a discussion, there is a body of knowledge جو آپ تک ٹرانسفر کرنا چاہیں گے. آج اپنے اس پروگرام کا سلسلہ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اپنے اگلے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ یہ جس کو ہم نے REM ریم سلیپ کہا، اس کو کس نے ڈسکور کیا اس سلیپ کو، یہ اس نیند کی کیا قسم ہوتی ہے، اور پھر اس نیند کے ساتھ شعور، لاشعور، تحت الشعور اور روحانیت کس طرح ریلیٹ کرتی ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اگلے پروگرام میں. آج کے پروگرام سے کامران علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.